ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انها ستكون فتنہ قلت وما المخرج منها یا رسول اللہ قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم هو الفصل لیس بالہزل من ترکه من جبار قسمه اللہ ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم۔ رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 26 جون 2022 بروز اتوار ہے اور آپ کے یہاں جامع مسجد رحمانیہ ایبٹ آباد کے اندر مولانا محمد طیب اور ان کے جملہ تمامی رفقائے کرام ان کی دعوت پرخلوص پر، خصوصاً مسئول وفاق المدارس العربیہ مولانا مفتی حبیب الرحمن دامت برکاتہم کی دعوت پر میں آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، بجلی چلی جائے آپ کی توجہ نہیں جانی چاہیے۔ میرے رب نے چاہا میں انشاءاللہ آپ کے وقت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دوستو، میری عادت یہ ہے کہ میں اسٹیج سے دیے گئے موضوع کی باقاعدہ پابندی کرتا ہوں۔ میرا عنوان ہے قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے اسی عنوان پر آپ کی خدمت میں سورۃ نحل آیت نمبر 44 پڑھی ہے، جس میں قرآن کا بھی ذکر ہے اور صاحب قرآن کا بھی ذکر ہے۔ جامع ترمذی جلد اول ابواب فضائل القرآن سے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی سیدنا حیدر کرار علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو پڑھا ہے، جس میں خاتم الانبیاء، محبوب مصطفیٰ، سید الرسل، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے متعلق فرامین و احکامات جاری فرمائے ہیں۔ میرے رب نے چاہا میں اس عنوان کو آپ کی خدمت میں ذہن نشین کرا کے اٹھوں گا۔ میرے دوستو، سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے، آپ اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے قرآن کریم دیا ہے، یہ ہمیں اکیلا نہیں ملا، قرآن صاحب قرآن کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن کریم رسالت مآب علیہ السلام کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، اور آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے اللہ کی صفات قدیم ہے۔
رسالت مآب پر یہ قرآن اترا ہے. رسالت مآب علیہ السلام نے دنیا میں اس قرآن کریم کو پھیلایا، بتایا، سنایا، سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام نے اس قرآن کو دنیا میں نافذ کرایا ہے. آج آپ کے اور میرے سینوں میں، آپ کے اور میرے اولاد کے سینوں میں قرآن کریم موجود ہے. اس میں محنتیں اللہ رب العزت کے نبی کی ہیں، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی ہیں، امت کے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء جتنے گزرے ہیں ان سب کی محنتوں کا دخل ہے. میرے دوستو، قرآن کریم جب دنیا میں اترا، رسالت مآب کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، میں وہ خواہش آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب قرآن اترتا میری چاہت یہ ہوتی، میری کوشش یہ ہوتی، جبرائیل پڑھتے میں اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا. آپ اس کے ساتھ یا رسول اللہ کیوں پڑھتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے رب کریم کا کلام ہے، میں جلدی یاد کر لوں، آگے لکھوا دوں، سنا دوں، سمجھا دوں، پڑھوا دوں تاکہ امت تک پہنچ جائے. کہیں یہ نہ ہو جبرائیل پڑھ لے، بات میں کچھ حصہ رہ جائے جو یاد کرنے میں نہ آئے، لکھوانے میں نہ آئے، پہنچانے میں نہ آئے. رسول اللہ کی یہ وجہ ہوتی. اس بنیاد پر ساتھ پڑھتے. رب کریم کو حضور پاک کی ہر عادت پسند ہے، لیکن اس عادت سلیمہ پر رب کریم نے پیار کے انداز میں جملہ فرمایا. قرآن کریم سورت قیامہ 12 نمبر 29 سورت کا پہلا رکوع، رب کریم نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. محبوبہ آپ اپنی زبان مبارکہ کو ہلائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جبرائیل آپ پر اتار رہا ہو، اس وقت آپ ساتھ مت دہرائیے. سوال اٹھتا ہے اللہ میں کیوں نہ دہراؤں؟ اگلی نسلوں تک قرآن کیسے جائے گا؟ اللہ میں کیوں ساتھ یاد نہ کروں؟ لوگوں تک کیسے پہنچاؤں گا؟ رب کریم نے اس کا جواب دیا. علماء کی زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر. اعتراض کے جواب کو نقل کرو، اعتراض نقل نہ کرو، اسے دفع دخل مقدر کہتے ہیں. رب نے جواب دیا محبوبم فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی، پریشان آپ نے نہیں ہونا. ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناہ فاتبع قرآن. جبرائیل کا کام ہے قرآن اتارنا، آپ کا کام ہے خاموشی سے سن لینا. لکھا کیسے جائے گا، پڑھا کیسے جائے گا، یہ ہم جانے اور ہمارا کلام. رسالت مآب کی خواہش پیدا ہو رہی، حضور پاک کی چاہت پیدا ہو رہی. رب نے چاہت کو غلط نہیں کہا، لیکن اس چاہت کو صحیح رخ پہ کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں رخ یہ ہونا چاہیے. رسالت مآب علیہ السلام نے اس دن کے بعد قرآن کریم کو جبرائیل کے دہراتے وقت نہیں دہرایا، بلکہ اللہ کے اس وعدے پر اعتبار فرمایا. مسلمانوں، میں آج ہزارہ کی سرزمین ایبٹ آباد میں بیٹھ کے جملہ کہتا ہوں، میرے اللہ کی ذمہ داری ہے، رسول خدا سے وعدہ ہے، یہ قرآن پڑھا بھی جائے گا، لکھا بھی جائے گا، پھیلایا بھی جائے گا. آج جامع مسجد رحمانیہ میں ہم قرآن و صاحب قرآن کانفرنس میں جمع ہیں. یہاں طالب العلم قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی اولادیں قرآن یاد کرتی ہیں، تو حضور پاک علیہ السلام سے اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا ہوتا ہے. ہم کلام خدا پڑھتے ہیں یا کلام خدا پڑھاتے ہیں، استاد شاگرد کو پڑھاتا ہے، کلاس لگتی ہے، مدارس و مکاتب قائم ہوتے ہیں، گردان چلتی ہے، حفظ چلتی ہے، ریوائزنگ چلتی ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمارے اولاد کی زبانیں اس کو پورا کر رہی ہیں. سلام ہے اس زبان کو، سلام ہے اس شخصیت کو جو اللہ کے وعدے کو پورا کرنے میں اپنی جان، اپنے مال اور اپنے وقت کو خرچ کر رہا. لوگ کہتے ہیں قرآن کریم کو رٹنے کی ضرورت کیا ہے؟ حفاظت اللہ نے لی ہے، حفاظت اللہ کی ہے. حفظ کے مکاتب کیوں قائم کرتے ہو؟
ضرورت کیا ہے پڑھنے پڑھانے کی، رٹے لگوانے کی؟ چھوڑو، حفاظت اللہ کے ہاتھ پہ ہے، رب حفاظت کرے گا۔ یہ سوال مجھ پر ہوا، ایک بار کونسل میں گفتگو کے وقت ہوا، بار کونسل جہاں ہمارے کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، ہمارے ملک کے آئین کے حافظ بیٹھے ہوتے ہیں، جنہیں وکیل وکلا کہا جاتا ہے۔ اس بار کونسل میں میرے ایک بیٹی بن بھائی، ایک وکیل مجھے کہتے ہیں، مفتی صاحب LLB سے شغل آپ کا بھی ہے، وکالت کے معاملات میں آپ ہمارے بیٹی بن بھائی ہیں، ایک جملہ کہوں جی بڑے شوق سے کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ذہن آپ کلیئر کر دیں، جب حفاظت اللہ نے اٹھائی ہے، وعدہ کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے۔ پھر کیا ضرورت آئی؟ تم مدرسے قائم کرو۔ کیا ضرورت آئی؟ ان کے لیے اساتذہ ہائر کرو۔ کیا ضرورت آئی؟ کلاسز بناؤ۔ بس اللہ نے حفاظت کرنی ہے تو اللہ خود کرے گا۔ میں نے کہا میرے ایڈوکیٹ بھائی، آپ کا سوال سراخوں پہ، ایک سوال میں کر سکتا ہوں کہ جی آپ جواب دیں؟ کہ میں سوال کروں گا، اس میں جواب موجود ہو۔ کہنے لگے جی کریے۔ میں نے کہا مجھے بتائیں، کیا قرآن میں صرف یہی آیت ہے کہ میں نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، یا کچھ اور ذمہ داریاں بھی اللہ نے قرآن میں لی ہیں؟ کہتے ذمہ داریاں تو کئی ہیں۔ میں نے کہا ایک دو مجھے بتا دیں۔ وکیل صاحب خاموش ہوا۔ میں نے کہا میں عرض کر دوں؟ جی بتائیں۔ لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، قرآن کہتا ہے بچوں کو قتل نہ کرو۔ کیوں قتل کیا جاتا تھا؟ مارا کیوں جاتا تھا؟ مفلسی کے ڈر سے، فقر کے ڈر سے۔ کھلایا پلایا کیسے جائے گا؟ تو رب نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم بچوں کو رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ اللہ نے پہلے بڑے کی بات نہیں کی، پہلے بچے کی بات۔ نحن نرزقہم، یہ ہم ضمیر کا مرجع اولاد ہے۔ نحن نرزقہم، پھر ایاکم کی بات کی ہے بڑوں کی۔ یہ ایک حدیث پاک سے حال ہوتا ہے ترزق بضعفائکم، ایک حدیث میں تم جو رزق لیتے ہو۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، میرے نوجوان بھائی، تجھے جو آفس کی جاب سے پے ملتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، تو یہ نہ سمجھ میری محنت ہے۔ تیرے گھر میں تیری گڑیا بیٹھی ہے اماں، تیری ناتواں بیٹھی ہے اولاد، تیرے بچے بیٹھے ہیں، تیری بہن بیٹھی ہے، تیرے ضعیف بیٹھے ہیں۔ ترزقون بضعفائکم، تمہیں رب رزق ان کی منہ کی وجہ سے دیتا ہے۔ تو پہلے غریب، کمزور، ناتواں، ضعیف، نابالغ کی وجہ سے رب تمہیں رزق دے رہا ہے۔ تو رب کے قرآن نے بھی یہی فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی دیتے ہیں تو تمہیں بھی دیتے ہیں۔ میں نے کہا میرے وکیل بھائی، رب نے رزق کی ذمہ داری بھی اٹھائی۔ کہتے نو ڈاؤٹ، بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جب یہ بات طے ہو گئی، مسلم عند الطرفین، کہ رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کے ہاتھ میں، جی ہاں، آپ نے یہ پیشہ کیوں اختیار کیا؟ آپ نے سائیڈ لائن جاب کیوں اختیار کی؟ آپ کاروبار میں اشتراک کر کے اپنا حصہ کیوں ملائے بیٹھے؟ آپ نے دکان کیوں کھول رکھی؟ بند کرے دکان، شٹر کو لاک، جاب سے ریزائن، پیشہ ختم، کاروبار بند، گھر بیٹھ جاؤ۔ اللہ نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ نے عقل بھی تو دی ہے، ہاتھ پاؤں مارو گے تو رزق ملے گا۔ میں نے کہا صرف اس ذمہ داری پہ ہاتھ پاؤں مارے؟ اللہ، آپ نہیں سمجھے میں کام پہنچا رہا۔ میں نے کہا صرف اسی ذمہ داری پہ جہاں پیٹ پلتا ہے، اس ذمہ داری پہ ہاتھ پاؤں ماریں گے تو رزق ملے گا۔ میرے بھائی، اگر اسلامی اینک تو نے لگائی ہوتی نا، لبرلز کی اینک اتاری ہوتی، تو تجھے سمجھ آتا کہ جیسے رزق کے لیے ہاتھ پاؤں مارو گے، رزاق کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ قرآن کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ اولادیں استعمال ہوں گی، رب کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ یہ تو آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو میرے دوستو، میں نے بات چلائی ہے، سلام ہے ان زبانوں کو جو اللہ کی ذمہ داری میں اپنی زبان کو استعمال کریں۔ اور سنیں، رسالت مآب کی خواہش، رب کریم نے اس خواہش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز دیا ہے کہ قیامت تک
کے لیے امت مسلمہ کو قرآن کا حافظ بنوا دیا، اور خوش قسمت افراد اور خوش قسمت طبقے کو۔ اور میں ایک بات مزید کر رہا ہوں، یہ کوئی میں چندہ نہیں مانگ رہا، ڈونیشن کی بات نہیں کر رہا، نہ مدرسے والوں نے مجھے کہا ہے کہ چندہ مانگو، لیکن تمہاری غیرت کے دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، اس مالدار کے مال کو سلام پیش کر رہا ہوں جو اللہ کی ذمہ داری میں استعمال ہے۔ میں چندہ نہیں مانگ، میں جھولی نہیں پھیلا، یہ نہ سمجھنا میں کوئی اپیل کر رہا ہوں، لیکن غیرت کے دروازے پہ نوکنگ، دستک دے رہا ہوں۔ میرے بھائی، مال تو ویسے ہی لگ جاتا ہے، خرچ ویسے ہو جاتا ہے، اور اوقات وقت تو ویسے بھی خرچ ہو جاتا ہے، جوانی تو ویسے ہی خرچ ہو جانی ہے، لیکن سلام ہے اس جوانی کو، سلام ہے اس وقت کو، اور سلام ہے اس مال کو جو اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں یوں استعمال ہو رہا ہے کہ رب کریم کی ذمہ داری میں اس کی جان مال وقت خرچ ہو رہی ہے۔ یہ یوں نہیں ہے کہ اس کا مال لگ رہا ہے تو مدرسے پر اس مالدار کا احسان ہے، جی نہیں، مدرسے والوں کا احسان ہے کہ اللہ کی ذمہ داری میں اس کے مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بات میری نہیں ہے، یہ سیدہ کائنات ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق رسول اللہ کی حرم، حضور کی عزت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ حضرت اماں جان نے زکوٰۃ کے پیسے اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو دیے، کہا بیٹا، حضرت اماں جان کا اپنا بیٹا نہیں تھا تو بھانجے کو بیٹا بنا ہوا تھا، کہ بیٹا یہ زکوٰۃ کے پیسے یہ لے اور فلاں غریب صحابی کو جا کے دے دے۔ دو باتوں کا اہتمام کرنا۔ اماں بتائیں کیا کروں؟ کہ نمبر 1، اس کے ہاتھ میں جا کر سب کے سامنے نہ دینا، بس ان کو پتہ چلے اور سرانے وغیرہ کے ساتھ رکھ دینا۔ نمبر 2، انہیں یہ نہ کہنا کہ ہمارے حق میں کوئی خیر کی دعا کر لیں، اس بات کا پابند نہ بنا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، دیا، واپس آئے، دل میں کھٹکا تھا، موقع ملا تو کہا اماں ایک بات پوچھی، کہ کیا؟ کہ مجھے یہ دو باتیں سمجھ نہیں، میں نے آپ کا کہنا مانا، میں نے جا کر وہ سے ویسے ہی کیا جیسے آپ نے فرمایا، لیکن یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، یہ دو باتیں آپ نے کیوں کہا؟ چلو سرانے کے ساتھ رکھ دو، یہ تو آدھی ادھوری سمجھ آتی ہے، لیکن دعا کبھی نہ کہو، کیا مطلب؟ ہمیں تو دعا کا کہنا چاہیے، اس کا تو دل خوش ہوگا، وہ دعا کرے گا، اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ حضرت اماں جان نے فرمایا بیٹا جس نظر سے تم دیکھ رہے ہو تیری بات اپنی جگہ، لیکن میں نے نظر محمد کے ساتھ رہ کر کچھ سمجھا، رسالت امام علیہ السلام کے گھر میں رہ کر میں نے کچھ سمجھا ہے، یہ الفاظ نبوت نہیں ہے، مزاج نبوت بتا رہی ہوں۔ اماں وہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے رسول اللہ کے عقد پہ رہ کر ایک بات کا اندازہ کر لیا کہ کسی کا تعاون کرو تو اس کی غریبی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس کی غربت کا ٹھٹھا نہ بناؤ، آپ اسے سب کے سامنے جا کر ہاتھ میں دیتے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں آتا اللہ میں بھی انسان ہوں، کیا میں اس قابل ہو گیا ہوں کہ مجمع مجھے اپنی زکوٰۃ کی باتیں سنوانے کے لیے لوگوں کے سامنے کہے گا؟ تو پھر وہ نیکی کے بجائے کو غلطی کر دے، ٹھیک ہو گیا، دعا منع کیوں کی؟ تو بیٹا حدیث پاک اور قرآن کو سامنے رکھو تو زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، کہ جی ہاں، تو کہ جب میں زکوٰۃ نکال رہی ہوں تو میرا مال پاک ہو رہا ہے، اگر وہ لے گا تو زکوٰۃ میں میرا مال پاک ہوگا، کہ جی ہاں، تو کہ جو لے رہا ہے احسان اس کا ہے، میرا تو نہیں ہے، اس کا احسان ہے کہ شکر ہے قبول کر رہا ہے تبھی میرا باقی ماندہ مال پاک ہوا، تو احسان وہ کر رہا ہے اور دعا کا بھی میں پابند بناؤں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ ہاں وہ خود کر دے اس کی مرضی، وہ نہ کرے اس کی مرضی، ایز یو لائک اٹ ایز یو وش، جسے کہتے ہیں اس کی مرضی ہے، جیسے چاہے ویسے کرے۔ میرے بھائیوں اصل مال کا تو یوں معاملہ ہے کہ کوئی مدرسے میں مال دے، کوئی دین پر مال لگائے تو وہ خوش ہو کہ شکر ہے قبول کی ہے۔ آج الٹی گنگا بہتی ہے، جس نے 4 روپے مدرسے میں دیے وہ اپنی مونچھ کو تاؤ دے کر کہے گا یوں کر لو اور یوں کر لو، پھر یاد رکھ جو اپنی زکوٰۃ کی قبولیت کی بھی خیر مقام، عجیب انسانیت ہے، عجیب معاملہ۔ تو میرے دوستو
میں نے بات چلائی تھی اگر آپ کو یاد ہو، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، رسول اللہ کی خواہش اٹھی، اللہ نے اس خواہش کا ایسا رخ بتایا کہ قیامت تک کی لوگوں کی نسلیں فیض یاب ہوں۔ اور میں ایک قرآن کریم پر بات مزید بھی کروں، مجھے یہاں ان نے بتایا کہ ان نے ماشاءاللہ پورا 5 سالہ، پھر اگلا 6 سالہ، پھر ساتھی ترتیب رکھی ہے، پھر میٹرک، پھر حفظ، پھر عربی لینگویج، پھر انگلش لینگویج، یعنی مسٹر اور ملا کا فرق ختم کر کے 100% دیندار بنانے کی ترتیب ہے۔ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی مبارک ہے، لیکن یہ صرف مولانا طیب کی بات نہیں، آپ سب جو بیٹھے ہم سب کی ذمہ داری ہے ہم ان کے بازو بنے۔ لوگ سمجھتے صرف چندہ دے، میں چندے کی بات نہیں کرتا، جو رزق مقدر ہے نا وہ آ کر رہے گا، لیکن ہم وقت تو دینا ان کو، ہم اولادیں تو دینا ان کو۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، وقت ہے نا، وہ مدرسے میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس 1 گھنٹہ ہے، میں مدرسے میں میری کوئی خدمت ہو تو میری ذمہ داری ہوتا ہے، ہم اوقات تو دیں، ہم بعد نہیں ہیں، اولاد ہے، اولاد تو دو۔ دینداروں سے محبت کی نشانی، پکوڑے بیچتا تھا لکھنؤ میں بیٹھنے والا ایک شخص، اور جب لوگ اس سے پکوڑے لیتے تو کہتے دعا کرو کہ اللہ رب العزت مجھے علماء کے ساتھ کھڑا کرے قیامت میں۔ اور کوئی عالم دین ہوتا تو باوجود ہے کہ یہ پکوڑوں والا غریب تھا، لیکن یا اس کو فری دیتا یا اس سے رعایت ضرور دیتا۔ عالم، حافظ، قرآن حدیث کی قدر کی بنیاد۔ پتہ ہے پکوڑوں والوں کے جنازے میں کتنا